تعداد کو بڑھانے کے لیے اس کو کام کرنے ہیں. ہمارے ضلع میں جو لوگ حج کے لیے صاحب اتفاق ہے اور حج کر سکتے ہیں اور حج پہ نہیں جا رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں انہیں تیار کرنا ہے. سب سے پہلے ہمیں ان کو پکا تیار کرنا ہے کہ آپ حج پہ جائیے، آپ کے اوپر حج فرض ہو رہا ہے. کیونکہ آپ یہ پتا نہیں کہ آگے آنے والے سال میں اس عمر کی قید بن جائے، جیسے ایک سال ابھی ہے 2022 کی عمر کی قید لگی تھی، جس کی وجہ سے کچھ لوگ چھٹے. آپ چھٹے تو 800 لوگ چھٹے تھے تو درخواست دینے کے بعد، مگر ان کے ساتھ ان کی کیمپینین، ان کی اہلیہ، ان کے بچے ساتھ تھے. والد چھٹ گئے تو ان کی اہلیہ چھٹے، اب والد نہیں جا رہے تو ان کے بچے کا بھی آگا باقی ہو گیا. تو آگے یہ عمر کی قید کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس کیمپ چلانا چاہیے کہ ہم کو جوانی کے اندر ہم کو حج کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم تمام اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. ایک اویئرنیس یہ بھی ہونا چاہیے کہ جوانی کے لوگ، کیونکہ اب لوگ سوچتے ہیں کہ بچے کی شادی ہو جائے گی، گھر بنوا لیں گے، اس کے بعد حج کے فارم بھریں گے، ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد دین کے اوپر قائم ہوں گے، نماز کے ساتھ ساتھ حج بھی کریں گے. ہمیں سب سے پہلے ابھی ان کو تیار یہ کرنا ہے کہ آپ کے اوپر حج فرض ہے تو آپ اس کو پہلے مرتبہ اس کو آپ کریں. یہ کیمپ اگر کہ ہم لوگ چلائیں گے پورے بہار کے اندر میں، انشاءاللہ ہم کو اس میں کامیابی. اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے مسجد کے اندر میں چند منٹ اپنے بیانات کے اوپر میں حج کا موضوع رکھ کے اگر یہ بیان کو، اور مسجد کے ذمہ داران کافی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ایریا کے اندر میں کتنے فعال لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جو حج پہ جانے کے لیے تیار ہے. ان کو تیار کریں گے. پہلے وہ حج کی ان کو مائل ہوں، پھر ان کو پاسپورٹ کے بنانے کا سلسلہ. اگر پاسپورٹ سب سے بڑا ہتھیار ہے آپ کے حج سفر کے. 2009 میں انٹرنیشنل پاسپورٹ لاگو ہو گئے تھے حج کے لیے. پہلے ہمیں اس پہ تیار کرنا ہے کہ جو لوگ حج پہ ارادہ کر رہے ہیں، پہلا کام ہم لوگ کا پاسپورٹ لگانے کا کام. اسی وجہ سے ہم لوگوں نے پاسپورٹ بنوانے کا کام 1 مہینہ قبل سے شروع کیا ہے، تاکہ حج کے درخواست آئیں تو آپ ان کو آسانی سے حج کے فارم بھر سکیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے 2022 میں ہمارے پاس 3010 درخواستیں آئی تھی، جس میں سے 65 سال کی قید لگنے کی وجہ سے 800 لوگ اس میں سے کٹ گئے. ان کے ساتھ ساتھ 300 کے کینڈیڈیٹ کینسل ہو گئے تھے. تو حج 2022 میں ہمارے کل 1900 حاجی گئے. اسی طریقے سے سعودی گورنمنٹ کو ہمیں حج کا کوٹا مہیا کرا دیا. یعنی اس سے پہلے ہم سینٹرل حج کمیٹی میں رہ چکے ہیں، وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا سعودی ہمیں حج کوٹا کیسے دیتی ہے. 1000 مسلمان کی آبادی کے اوپر میں ہم نے ایک حج کا کوٹا دیا. 2011 کے سینسس کے حساب سے ہم 17 کروڑ کی آبادی پہ اور ہم نے 1,70,000 کوٹا سعودی گورنمنٹ مہیا کر دی، جس میں سے ہم نے بہار میں 1 کروڑ 40 لاکھ کی آبادی میں مسلمان، جس میں ہمیں 12,680 کوٹا دیا ہے. ہمیں بہار کو 12,680 کوٹا ملتے ہیں، جس میں سے ہم کتنے درخواست دیے جاتے ہیں؟ 5,000 4,000. یہ ہماری درخواست ہے، کیونکہ ہمارے ضلع وائز اویئرنیس کیمپ نہیں کھولے ہیں اور ہم لوگ کے وہ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ہم کو اپنے مسلمان بھائیوں کو تیار کرنا ہے کہ آپ حج کیا
اگر انشاءاللہ یہ مہم ہم لوگ پہلے سے شروع کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ کو کامیابی ملے گی. انشاءاللہ اسی سال سے ہم لوگ اور انشاءاللہ اس کے تحت ہم لوگوں نے کام شروع کیا ہے. انشاءاللہ آج ہم لوگوں نے پٹنہ کے ہیڈ آفس میں یہ کام شروع کیا ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ ضلع میں نظر آئے اور ہم چاہتے ہیں ان ضلع میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں. ضلع میں کوئی دقت پریشانی آتی ہے اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ کریں. حاجیوں کو فارم بنوانے کے سلسلے سے پاسپورٹ بنوانے کے سلسلے سے ہم آپ کے ساتھ کریں. مگر اس کے لیے ہمیں ضلع کے تمام ذمہ داران کا سپورٹ محسوس رہے. کچھ لوگ یہاں کام کرتے ہیں جیسے کچھ نئے گائیڈ لائن آئے ہیں کہ آپ خواتین کی بغیر محرم کے حج جا سکتے ہیں. 2022 کے حج میں نیا گائیڈ لائن تھا کہ خواتین کی بغیر محرم کے حج پہ جا سکتی ہیں بشرطے 3 عورتوں کا گروپ اس کے تحت حج کمیٹی اور انڈیا نے بھی پہل کیا تھا کہ خواتین کو خالی و ہدایت کے اندر شامل کیا. کچھ اسٹیٹ سے خواتین بھی خالی و ہدایت کے اندر ہے. اگر ہمارے آبادی 1 کروڑ 40 لاکھ کے ہمیں اس میں سے صرف 12,500 رہ گئے. تو اگر ہم 1300 مسلمان کے بیچ میں ایک لوگ کو چنیں گے تو کافی سارا ہم اس میں کامیاب ہو. انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ بیٹھک اس لیے بنائی گئی ہے تمام ضلع کے ذمہ داران کو بیٹھنے کی تاکہ آپ لوگ کے بھی کچھ ضلع کے اندر بھی کچھ پریشانی دشواری ہو تو ہم لوگ آپ کی بات کو بھی آپ سنیں گے. آج اس کے اوپر ہم لوگ اس کے اوپر کام کریں گے تاکہ ہم لوگ اس کے اوپر کامیابی ہو. آج اللہ کا بھی قول ہے حج کرنے کے بعد کوئی انسان کسی مسلمان کو حج کے لیے تیار کرتا ہے جتنے ثواب کو حج لے کر آئے ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ہوگا. جب ہم کسی کے لیے محنت کرتے ہیں اور ہمارے کہنے سننے سے کوئی حج پہ جا رہا ہے یا وہ حج کر کے آ رہا ہے کتنا ثواب اس سے حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ ہمیں بھی وہ ثواب حاصل ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی مہم ہے یہ ہے کہ جیسے ضلع وائز گھومنا کافی بڑا ہوتا ہے. اگر ضلع کے مدارس کو ہم لوگ اپنے اس سے زیادہ شامل کر لیں ہمارے طرف سے تحریر اور اشتہار نام سفید اگر اس کو لے کے آ کر وہاں پہ کام کیا جائے تو اس سے بھی ہم لوگوں کو کامیابی حاصل ہوگی. یہ سب سننے کے ساتھ ساتھ ہمارے کئی ذمہ داران ضلع کے آئے ہوئے ان کو آج ہم لوگ سننے میں جو بھی پریشانی ہوگی ہم آج کے پلیٹ فارم پہ رکھیں گے اس کو آج سننے کے بعد اس کے اوپر ہم لوگ کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم جناب چیئرمین صاحب ملی تنظیموں کے ذمہ دار مساجد اور مدارس کے علماء ائمہ آج کی یہ مجلس بہت ہی مفید اور پراثر ہے. انشاءاللہ اس کے نتیجے اچھے ظاہر ہو. حج کے سلسلے میں جو باتیں آئیں جو مشورے آئے بہت ہی مفید مشورے. 2 طرح کے کام ہیں ایک علمی اور دوسرا عملی جس کی طرف ہمارے علماء نے توجہ دلائی. ارکان اسلام ایمان کے بعد 4 ہیں
نماز روزہ ان دونوں کا تعلق مالیات سے نہیں ہے. دو ارکان حج اور زکوٰۃ ایسے ہیں جن کا تعلق مالیات سے. حج کے سلسلے میں جو بشارتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہیں تو یہ حج کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا. آخر یہ کیوں ہے؟ مالی عبادت تو زکوٰۃ کی ہے. اصل یہ ہے کہ حج جو ہے یہ جامع عبادت تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے. اس لیے جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو ایسی صفات کے ساتھ وہ لوٹتا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں نماز میں کوتاہی تھی تو وہ پکا نمازی بن کے لوٹتا ہے. اگر کسی کار خیر میں اس سے کمی ہوتی تھی اس کی طرف بھی وہ لپکنے والا حج کے بعد ہو جاتا ہے, زکوٰۃ دینے والا ہو جاتا ہے, نوافل اور فرائض کی پابندی کرنے والا ہو جاتا ہے. اس لیے حج کے سلسلے میں ہماری توجہ اور عبادتوں سے زیادہ ہونی چاہیے کہ یہ تمام عبادتوں کی تکمیل کا ذریعہ یہ بن جاتا ہے. علمی طور پر فضائل ہم لوگ حج کے عام طور پر مساجد میں جب ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تب بیان کرتے ہیں. اب جو صورتحال ہے وہ ذوالحجہ اور ذوالقعدہ کے بجائے اس مہینے میں یہ سفر اور ربیع الاول میں حج کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت ہے. احادیث کو بھی جو مساجد میں بیان کی جاتی ہیں ہم لوگ اہتمام کریں کہ اس مہینے سے شروع کریں اور اکتوبر جب تک حج کے فارم بھرنے کا وقت رہے یہ ترغیب اور ترغیب والا علمی کام جاری رہے. عملی طور پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری حالت اس رکن کی ادائیگی میں بہار کے مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں ہے. جو فہرست پیش کی گئی ہے یقیناً وہ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں جن کو اللہ نے گزشتہ سال حج کی سعادت عطا فرمائی. لیکن آپ غور کیجیے کہ بڑے بڑے اضلاع جہاں مسلمانوں کی کوئی آبادی ایسی نہیں ہے, ایک چھوٹا ضلع بھی ہو جہاں 50,000 سے لے کر 1 لاکھ تک کی آبادی نہ ہو, شاید ہی ایسا کوئی ضلع ہو. اب کسی ضلع سے 2 آدمی حج کے لیے جائیں, 10 آدمی حج کے لیے جائیں, اس کا مطلب ہے کہ ہماری محنت کا مرکز اس ضلع پہ زیادہ ہونا چاہیے. بڑے اضلاع جہاں 10 لاکھ کی نہیں بلکہ 15 لاکھ 20 لاکھ 5 لاکھ کی آبادی ہے, وہاں سے 100-200 لوگ جائیں, اس کا مطلب ہے کہ ہماری محنت اس طرف کم ہو گئی. ہمیں ایک خاص تخمینہ بنا کر اندازہ مقرر کر کے اپنی محنت کو شروع کرنا چاہیے. کوئی ضلع ایسا نہ ہو, چھوٹا سے چھوٹا ضلع جس میں ہم 100 آدمی سے رابطہ نہ کریں. ارول جیسا چھوٹا ضلع, شیخ پورہ جیسا چھوٹا ضلع, یہاں بھی کم سے کم 100 افراد سے آپ رابطہ کریں گے تو 50 افراد اس کے لیے آمادہ ہو جائیں. جو بڑے اضلاع ہیں, پٹنہ ضلع ہے, کھگڑیا, کشن گنج, پورنیہ, کٹیہار وغیرہ, وہاں تو 1000 لوگوں سے اگر ہم رابطہ کریں گے تو ہماری کوشش 500
500 افراد تک پہنچے گی۔ اگر ایسی محنت کریں گے تو انشاءاللہ وہاں کے لوگ حج کی سعادت حاصل کر پائیں گے۔ اگر ہماری محنت کمزور ہوگی تو ہمیں بھی نقصان ہوگا۔ نقصان یہ کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کام کو انجام دینے والے کی طرح ہے۔ اگر ہماری ترغیب سے، محنت سے، گفتگو سے، ملنے سے کسی کے اندر حج کی سعادت حاصل کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے اور وہ حج کے لیے چلا جائے تو یقیناً اس کی دعاؤں میں بھی حصہ ہوگا، اور حج کی عبادت کے لیے جانے والے کو جو ثواب ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق یہ بھی اس کا انتظام۔ ہر آدمی ہم میں سے ذمہ دار ہے، کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں جو لوگ ہیں، ہمیں عملی طور پر ان کی نشست بلانی چاہیے۔ ہمیں اپنے گھر میں اپنے ان رشتہ داروں کو ہم دعوت دے کر بلائیں اور وہاں ان کے سامنے بات رکھیں۔ حج کمیٹی یہاں حج بھون میں پٹنہ ضلع کے جو ایسے صاحب استطاعت افراد ہیں وہ یہاں سے شروع ہو کہ ایسے صاحب استطاعت افراد کو ہم لوگ یہاں بلا کر ان سے گزارش کریں کہ بھائی وقت آ گیا ہے، آپ نے اگر اپنا پاسپورٹ نہیں بنوایا ہے تو پاسپورٹ بنوا لیں۔ حج کمیٹی کا عملہ، حج بھون کا عملہ اس میں تعاون کے لیے تیار ہے، اور یہ فارم بھرنے کا جیسے ہی وقت آئے تو فارم بھرنے کے وقت بھی ان کی نشستیں ہم لوگ بنائیں۔ جو مساجد کمیٹیاں ہیں ان کے جو ذمہ دار ہیں، ہمارے ائمہ حضرات ان سے گفتگو کر کے محلہ کے ایسے لوگوں کو یہ خصوصی میٹنگ کریں۔ میرے محلے میں اگر 20 افراد ایسے ہیں جن کے اوپر اس سال حج فرض ہے تو ان کی خصوصی میٹنگ۔ خواتین جو ہیں جو دین کے کاموں میں مشغول ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے خواتین کی خصوصی میٹنگ کریں، ان کو گھروں میں جائیں، اپنے گھروں میں ان کو بلائیں اور ان کو حج کے لیے راغب کریں۔ جو ہمارے مدرسے ہیں، مدرسے والے اپنے علاقے کے ایسے افراد کی خصوصی میٹنگ اگر کریں، اگر میرا مدرسہ 5 گاؤں پر خاص طور پر مشتمل ہے تو 5 گاؤں میں اگر 25 افراد میں حج کے لیے جن کے اوپر ہے فرض ہے تو ویسے لوگوں کو ہم لوگ تلاش کے خصوصی میٹنگ کریں تو انشاءاللہ اس سے بہت جلد ہم اس مقدار تک پہنچ سکتے ہیں جو حج کمیٹی چاہتی ہے، جو چیئرمین صاحب کی گزارش ہے، اور ہم گزارش کریں گے پورے بہار کے مسلمانوں سے کہ حج کی کوتاہیوں کو وہ دور کریں، اور اس سال جن لوگوں نے اب تک ارادے نہیں کیے ہیں وہ ارادے کر لیں، جنہوں نے اب تک پاسپورٹ نہیں بنوایا ہے وہ پاسپورٹ بنوا لیں۔ پاسپورٹ بنانے کا عمل بھی پہلے کے مقابلے میں بہت آسان ہو گیا ہے، جلدی ہو رہا ہے۔ حج کمیٹی بھی اس سلسلے میں مدد کرتی ہے۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بہت جلد اثرات ہوں گے، اور پھر میں عرض کروں گا کہ اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کو ضرور ہم لوگ اس مہم میں شامل کریں۔ وآخر دعوانا